بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد اقبال ہوں. میں یہاں الطبری میڈیکل کالج ENT ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں، اور میرے ذمے جو آج کام لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھروٹ کا ایگزامینیشن سکھانا ہے. بہت ساری چیزیں جو ایئر کے ایگزامینیشن میں آپ نے پہلے ہی سیکھ لی ہیں اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے تاکہ کچھ وقت بچے اور آپ بور بھی نہ ہوں. مثلا ہیڈ لائٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور ہیڈ لائٹ پہننے کا طریقہ آپ کو آلریڈی بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا سوائے اس کے کہ ہیڈ لائٹ کو آگے پیچھے کرنے سے اس کا جو زوم ہے وہ چھوٹا اور بڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پہننے کا طریقہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. دوسری چیز جو ہم تھروٹ کے ایگزامینیشن میں استعمال کرتے ہیں وہ یہ انسٹرومنٹ ہے. اس کو اسپیکولم کہتے ہیں، اورل اسپیکولم. مگر اب یہ ہر مریض میں استعمال کرنے کی بجائے ہم یہ ڈسپوزیبل ووڈن اسپیٹولا یا ووڈن ٹنگ ڈپریسرز بھی اس کو کہیں گے، یا ووڈن اسپیٹولا یہ استعمال کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، ایک مریض میں ایک استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ایک سہولت ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ایگزامینیشن میں اہم ہے وہ ایک یہ مرر ہے. اس مرر کو انڈائریکٹ لیرنگوسکوپی مرر کہتے ہیں، اور اس کو ہولڈ کرنے کا طریقہ یا سنبھالنے کا طریقہ آپ سیکھ لیجئے کہ اس کو ہمیشہ آپ سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اس طرح سے پکڑتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن آف دی مرر جو ہے وہ نیچے رہے. پین کی طرح سے اس کو آپ نے پکڑا، درمیان سے پکڑا. اس طرح سے پکڑنا غلط ہوگا، اس طرح سے پکڑنا بھی غلط ہوگا. اس کو ہمیشہ آپ درمیان سے پکڑیں گے اور مرر کی پوزیشن نیچے رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے گھما پھرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ دو کام کرتے ہیں. ایک تو جو اوروفیرنگس ہے اس کا ایک حصہ یعنی بیس آف دی ٹنگ ایگزامن کرتے ہیں، اور دوسرا جو لیرنگو فیرنگس ہے یا جس کو ہائپوفیرنگس بھی کہتے ہیں، جو آپ انیٹمی میں آلریڈی سمجھ چکے ہیں، وہاں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہولڈ کرنے کا طریقہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، پین کے جیسے پکڑیں گے. ڈائریکشن آف دی مرر کا خیال رکھیں گے کہ وہ نیچے رہے، اور اس کو آپ مینیپولیٹ کرنے کا طریقہ جانیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کو زبان کو پکڑنا ہوتا ہے جب بھی آپ اس مرر کو یوز کر رہے ہیں، چاہے بیس آف دی ٹنگ کو دیکھنے کے لیے یا ہائپوفیرنگس کو دیکھنے کے لیے. تو جو ٹنگ جو ہے وہ آپ اس گاس پیس سے پکڑیں گے. اس کو پکڑنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، مگر اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اسٹیرائل گاس پیس آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو تھروٹ کے ایگزامینیشن میں اور ہمیں کوئی خاص چیز درکار نہیں ہوتی. ہم نے ذکر کیا ہیڈ لائٹ کا، ہم نے ذکر کیا ٹنگ ڈپریسر کا، میٹیلک ٹنگ ڈپریسر، ووڈن ٹنگ ڈپریسر. ہم نے ذکر کیا آپ کے گاس پیس کا جس سے آپ زبان ہولڈ کریں گے. ہم نے ذکر کیا انڈائریکٹ لیرنگوسکوپی مرر کا جس کو پکڑنے کا ہم نے طریقہ سمجھایا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس کو آپ استعمال کریں، اس پر سانس کی جو موئسچر ہوتی ہے، جو سانس میں ہمارے پانی ہوتا ہے، وہ اس کو فاگ کر دیتا ہے. تو ہمیں ایک چیز ہوتی ہے ڈیفاگر، وہ بھی لگانا پڑتا ہے. ڈیفاگر ہمارے پاس ایک کیمیکل کے صورت میں موجود ہوتا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے اپنے پاس تیار رکھتے ہیں، یا اس کو آپ گرم بھی کر سکتے ہیں. مگر ڈیفاگر جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو گرم کرتا ہے. اور اس کو بڑی آسانی سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ صرف ایک دفعہ یہ جو مرر ہے اس کے اوپر پھیر دینا ہے. 1 منٹ تک
یہ کارآمد رہے گا کہ اس کے اوپر فوگ جمع نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے جو ایریا ایگزامن کرنا چاہتے ہیں اس کو ایگزامن کر لیں گے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے انسٹرومنٹس۔ اب ہم ایگزامینیشن کے طریقے کا ڈیمونسٹریشن کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔